حکومتی پالیسیوں کے خلاف بولنا ریاست کے خلاف بولنا نہیں ہوتا. یہ جو نئے شاعر نوجوان آ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر، فیلڈ کے اندر آ رہے ہیں، تو یہ سوشل میڈیا سے مارکیٹ اچھا کہا آپ نے، مارکیٹ یا مارکیٹ ہی ہے نا، سوشل میڈیا بھی مارکیٹ ہی ہے. سوشل میڈیا سے انفلوئنس ہو کے آ رہے ہیں. تو آپ ان کو کوئی رائے دیں، ٹھیک ہے، بڑے ہونے کے ناطے آپ ان کو کیا رائے دینا چاہیں گے، ان کو کیا سمجھانا چاہیں گے؟ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. کوئی ایک آدھا بندہ بھی اگر آپ کی بات سمجھ کر اپنا یا راستے کو چینج کر لیتا تو دیکھیں بات یہ ہے، منشور پورا ہو گیا. وہ اس طرف آیا کیوں ہے؟ مشہور ہونے کے لیے، ظاہر سی بات ہے جی. پیسے کمانے کے لیے. دو ہی چیزیں ہیں. اگر مشہور ہونا ہے، پیسے کمانا ہے، تو یہ بہترین ہے ان کے لیے، وہ انہیں یہ کرنا چاہیے. اب جنہوں نے کچھ سماج کو بدلنا ہے، تبدیلی لانی ہے، تو وہ تو ان سے پہلے ہی گریز کرتے ہیں. اچھا. وہ تو جو تحریکیں ہیں، جیسے ہماری تحریک ہے، وہ تو ہمارے ساتھ جڑتے ہیں. وہ تو ہمارے ساتھ جڑ کے دیکھتے ہیں کہ یہ یار انسانوں کی بات کر رہے ہیں، یہ میرے دکھوں کی بات کر رہا ہے شاعر، تو وہ اس طرف آئیں گے. عورت سمجھتی ہے یہ میرے حقوق کی بات ہو رہی ہے. گھر کے اندر میرے ساتھ سلوک جو ہوتا ہے، ورکنگ پلیس پر میرے ساتھ جس طرح سے لوگ میرے ساتھ سلوک کرتے ہیں، میرا باس میرے ساتھ کیا کرتا ہے، میں سڑک پہ نکلتی ہوں محفوظ نہیں ہوں. جو عورتوں کے حقوق پہ لکھتے ہیں تو عورتیں انہیں ظاہر جڑتے ہیں، تو سپورٹ کرتی ہیں. یہ ہوتا ہے. تو یہی چیزیں ہیں. مثلا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہلکا ارباب ذوق کی تحریک ہے لاہور میں، ہلکا ارباب ذوق نام، ٹھیک ہے. اس سے پہلے کی تحریک ہے انجمن ترقی پسند مصنفین، جس کا ریوائول میں نے لاہور میں جا کے کیا. ظاہر بین تھی، یہاں پابندی تھی اس پہ. تو آخری سیکرٹری احمد ندیم قاسمی تھے، فیض صاحب وغیرہ. اگر آپ پڑھیے گا تھوڑا سا ترقی پسند تحریک کے بارے میں کہ یہ بین ہوئی، راول پنڈی ساز کیس بنا، یہ سارے لوگ اندر ہوئے، فیض صاحب، سجاد ظہیر، یہ سارے لوگ اندر تھے. حمید اختر ہمارے سینئر تھے، بڑا میرے ساتھ انہوں نے اس تحریک کے لیے، میں نے ان کے ساتھ بڑا کام کیا. وہ پورے ملک میں ہم گئے ہیں تاکہ یہ پیرلل ایک بیانیہ جو ہے، پرو پیپل بیانیہ دیا جائے، لٹریچر کے ذریعے لوگوں کی بات کی جائے. اس کے لیے ہماری مختلف شہروں میں ہماری تنظیمیں. تو میں ہلکا ارباب ذوق کا آپ کو واقعہ سنا رہا تھا. اس کے ایک تھے قیوم نظر، آپ پڑھیے گا، گوگل کر لیجئے گا ان کے بارے. تو سارتر بہت بڑے آدمی تھے، نوبل پرائز اور فرانس کا بہت بڑا نام تھا. تو وہ سارتر کے پاس چلے گئے، ایک عالمی سطح کا بندہ، بہت بڑا، دنیا کا نام. تو اس نے جا کے وہاں اپنی پرچی ورچی بھیجی کہ میں پاکستان سے آیا ہوں، مجھے ملنے دیں. ظاہر ہے بڑا آدمی تھا. تو انہوں نے کو ٹائم دے دیا، وہ آئے. تو انہوں نے آ کے کہا، وہ بتایا جی میں شاعر ہوں، تو میں پاکستان سے آیا ہوں. تو فلاں انہوں نے کہا وہاں کے سیاسی حالات کے بارے میں مجھے کوئی بتائیں. تو قیوم نظر نے کہا جی میں تو شاعر ادیب ہوں، میرا سیاست کیسے کرتا. انہوں نے کہا اٹھ کھڑا ہو، چل. انہوں نے کہا میرا ٹائم ضائع کیا تم نے. وہ اٹھ کے اندر چلے گئے. تو ہمارا یہاں جو ہلکا ارباب ذوق کا ایک زمانہ تھا، اس کے ادیب جو تھے، جو سرکاری ادیب تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ کہتے ہمیں کیا تو سیاسی ادیب کہتے تھے کہ یہ جی ایسی یہ تو نعرہ بازی کرتے ہیں. جو پہلے میں نے بات کی تو نعرہ بازی کرتے ہیں، یہ ان کا ادب سے کیا تعلق ہے؟ تو آپ نے اندازہ لگایا اس واقعے سے کہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی نکل جائیں آپ نے میرا وقت ضائع کیا ہے. پھر اور ایک آپ کو بات بتاؤں، سارتر کی ہی بات بتاؤں. فرانس کے الجزائر پہ، فرانس کی کالونی میں تھا، ان کا قبضہ تھا فرانس کا. آدھی دنیا پہ برطانیہ برٹش کا قبضہ تھا، باقی جو زیادہ تر عرب علاقے اور افریقہ کے علاقے اس پر یہ قابض تھے فرانس. تو الجزائر پہ بمباری ہو رہی تھی. تو سارتر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا انسانوں پہ ظلم ہو رہا ہے. وہ سچا فنکار، شاعر، ادیب رک ہی نہیں سکتا جہاں ظلم ہو رہا ہو کہ وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے. ٹھیک ہے، اگر جینون ادیب ہے، جینون، وہ رد عمل دے گا کہ انسانوں کو کیوں مارا جا رہا ہے، ان سے زندہ رہنے کا حق تم کون ہوتے ہو چھیننے والے. تو یہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی بہت غلط کر رہے تم فرانس کو. تو ڈیگال تھا ان دنوں فرانس کا صدر. تو اس نے کہا انہیں، جو سرکاری شاعر ادیب ہوتے ہیں جیسے ہمارے بے شمار ہیں یہاں، تو انہوں نے کہا جناب یہ دیکھیں یہ ریاستی پالیسی کے خلاف کھڑا ہے، پکڑے انہیں. تو ڈیگال نے کہا تھا سارتر فرانس ہے تو میں فرانس کو گرفتار کر لوں. تو یہ ہوتا ہے، حکومتی پالیسیوں کے خلاف بولنا ریاست کے خلاف بولنا نہیں ہوتا.
صحیح بات ہے. حکومتی پالیسیاں، ریاستیں پالیسیاں جو بناتی ہیں حکومتوں کے ذریعے، وہ لوگوں کی فلاح کے لیے بناتی ہیں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بناتی ہیں، لوگوں کی اظہار رائے کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے نہیں بناتی. ریاستیں اپنے لوگوں کو مارنے کے لیے پالیسیاں نہیں بناتی. تو جو ایک سوشل کنٹریکٹ ہے شہری کا اور ریاست کا، وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے لوگوں کو فلاح کے لیے کام کیا کرنا ہے، کیسے انہیں اچھی اور بہتر زندگی آپ نے دینی ہے. تو یہ قانون سازی یا آئین سازی اس لیے ہوتی ہے. تو چونکہ یہاں معاملہ ہی اور ہے، یا آپ نے مخبری کس کی کرنی ہے، آپ نے وہ جو انسان کی آزادی کے خلاف لکھنا ہے، آپ نے پیسے لینے ہیں، لوگوں کو دبا کے لکھنا ہے، آپ نے کس سرکاری عہدے کا ایوارڈ لینا ہے، آپ نے ایوارڈ لینا ہے، آپ نے کس سرکاری ادارے کی ممبرشپ اپنا اس کی ہیڈشپ لینی ہے. تو اس کے لیے تو ہمارے ادیب ایک چھوٹے سے مشاعرے کے لیے جس میں 5-10 ہزار کا 15,000 کا چیک ملے، پتہ نہیں کس طرح کی خوشامد ہمارے شاعر کرتے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے جس لیول پر جا کر وہ خوشامد کرتے ہیں. پھر اگر آپ میرے مخالف ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتے، میں نے دیکھنا ہے آپ کا نام کٹوانا ہے اس لسٹ میں سے. یہ اس سطح پہ تو گر کے یہ باتیں کرتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ انہیں بہتر کیا جائے، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے. جو سنجیدہ لوگ ہیں انہیں اپنا کام کرتے رہنا چاہیے پیرلل، پھر ہی کوئی تبدیلی آئے گی. انہیں لگا رہنے دیں.